زنیرہ کا جنازہ اٹھانے آئے۔ عمران نے آگے بڑھ کے چہرہ دیکھنا چاہا۔ جیسے ہی وہ چارپائی کے قریب گیا تو دلاور نے اسے پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ آج عمران پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ جب زنیرہ کی میت گھر سے اٹھی تو کہرام سا مچ گیا۔ ناہید بیگم کبھی اپنی بہن مسرت کو سنبھالتی اور کبھی ماروخ کو۔ سمینہ جو دور اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زنیرہ کی تدفین ہوئی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دلاور جب واپس گھر آیا تو اس کے چہرے پر کوئی پریشانی یا ندامت کے تاثرات نہیں تھے۔ بولا خالہ جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، سب لوگ گھروں کو چلے گئے ہیں، بہتر ہے کہ تم بھی اپنے لونڈے کو لے کر چلی جاؤ۔ عمران جو اس کمرے میں موجود تھا جہاں زنیرہ کو جلایا گیا، اسے اس کی انگوٹھی ملی جو کالی سی ہو چکی تھی۔ یہ انگوٹھی عمران نے خود زنیرہ کو نکاح کے بعد پہنائی تھی۔ عمران وہی موجود تھا کہ جب ناہید بیگم نے اسے آواز دی کہ چلو عمران گھر چلیں، منافق لوگوں پر کیا اعتبار کرنا جن کا خون ہی سفید ہو چکا ہو۔ وہ دلاور کو سنا کر بولی تھی۔ عمران کی حالت بہت بری تھی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور دنیا میں سب سے بڑی تکلیف پچھتاوے اور بے بسی پر ہوتی ہے۔ ناہید بیگم بیٹے کو لے کر چلی گئی، لیکن مسرت بیگم اور ماروخ جن کا دکھ کسی بھی طرح کم نہ ہو سکتا تھا۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہوا تھا۔ آج مسرت بیگم اور ماروخ زنیرہ کی قبر پر گئے فاتح خوانی کرنے۔ ماروخ جو بہن کی قبر سے لپٹ کر اتنا روئی کہ اس کی ماں کے بس میں نہیں رہا اسے چپ کروانا۔ وہ قبر سے لپٹی بولی، زنیرہ باجی، آج وہ معصوم سی ماروخ مر گئی ہے۔ میں بس اس لیے زندہ ہوں کہ آپ کے مجرم دلاور خان کو اس کے انجام تک پہنچاؤں۔ جب تک میں اسے کڑی سے کڑی سزا نہیں دیتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس واقعے کو آج 3 ماہ ہونے والے تھے۔ سمینہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب وہ اچانک سے نیچے گری اور بے ہوش سی ہو گئی۔ دلاور خان اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو پتہ چلا دلاور باپ بننے والا ہے۔ دلاور بہت خوش ہوا اور بولا، میرا بیٹا بالکل میرے جیسا ہوگا، ہمیشہ سینہ چوڑا کر کے چلنے والا۔ سمینہ بولی، دلاور بیٹا ہی کیوں؟ کیا پتہ بیٹی ہو؟ سمینہ کے منہ سے یہ بات سنتے ہی وہ اس کے جبڑے دباتے بولا، منحوس عورت، میری خوشی تم سے ہضم نہیں ہوتی، خبردار جو بیٹی کا نام بھی لیا۔ سمینہ اب جس کی نیندیں حرام ہونے لگی تھی، وہ اسی سوچ میں پریشان رہتی کہ اگر بیٹی ہوئی تو دلاور اسے مار ہی نہ دے۔ مگر کہتے ہیں نا، دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، کسی کو اتنا ہی دکھ دو کہ کل اگر خود برداشت کرنا پڑے تو تم برداشت کر سکو۔ عمران جس نے ہنسنا بولنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، روز زنیرہ کی قبر پر جاتا تھا، آج اتفاقاً اس کا سامنا دلاور سے ہوا تو عمران خود پر ضبط نہ کر پایا۔ اس نے آگے بڑھ کر دلاور کو گریبان سے پکڑا، اتنا مارا کہ دلاور کو وار کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس کے اندر وہ دکھ تھا جو اس نے دلاور پر اعتبار کر کے زنیرہ کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور ان لوگوں کی لڑائی رکوائی۔ دلاور جاتے ہوئے آج پھر عمران کو دھمکی دے گیا اور بولا، عمران تم نے ایک غلطی پہلے کی تھی اور آج اس سب کے بعد جو حال میں تمہارا کروں گا تمہاری سوچ ہے۔ آج سمینہ کی ماں، بہن اور اس کا بھائی گھر آئے ہوئے تھے۔ سمینہ جو ماں بننے کی خوشی میں خوش گپیوں میں مصروف تھی، سمینہ کا بھائی خاور جو ماروخ پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا، سب باہر تھے کہ وہ فون کرنے کے بہانے ماروخ کے کمرے میں چلا گیا۔ ماروخ جو خاور کو دیکھ کر گھبرا گئی، اس سے پہلے بھی وہ 1-2 بار اس کے قریب آنے کی کوشش کر چکا تھا۔ ماروخ بولی، خاور میرے کمرے سے باہر نکلو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح میرے کمرے میں آنے کی؟ خاور آگے بڑھا اور منہ میں چنگم چباتا ہوا ماروخ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، میری جان اتنا بھی کیا غصہ، بیوی تو تم میری ہی بنو گی۔ ماروخ نے ایک زوردار تھپڑ خاور کے منہ پر مارا اور کہنے لگی، اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی مت لینا۔ ماروخ کا چھوٹا بھائی جو سمینہ بھابھی کی بہن لاریب کو پسند کرتا تھا،
اور سمینہ بھی اپنی بہن کو اس گھر میں لانا چاہتی تھی تاکہ دونوں بہنیں ساتھ رہیں۔ خاور جو کمرے سے غصے سے لال ہوتا باہر آیا اور بولا، اٹھ ماں، چلیں یہاں سے۔ سمینہ بولی، کیا ہوا میرے بھائی، سب ٹھیک تو ہے؟ خاور بولا، دیکھ باجی، جب تک تو اپنی نند کا رشتہ میرے ساتھ طے نہیں کرتی تب تک سفیان بھی اپنے دل سے لاریب کا خیال نکال دے۔ سفیان بولا، یہ کیسی شرط ہے؟ مگر وہ اپنے بڑے بھائی جیسا تھا۔ خاور بولا، تمہاری بہن نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگتی اور میرے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہیں ہوتی تب تک سفیان تم سوچنا بھی مت کہ میں اپنی بہن کو تمہارے ساتھ رخصت کروں گا۔ آج سفیان کا جی چاہا کہ وہ ابھی جا کر معروف کا گلا دبا دے۔ خاور اپنی ماں اور بہن کو ساتھ لیتا گھر سے نکل گیا۔ سمینہ نے بعد میں مسرت بیگم کو وہ باتیں سنائی کہ ان کی برداشت جواب دے گئی۔ سمینہ بولی، اماں، یہ تیری بیٹی نے اچھا نہیں کیا میرے بھائی کے منہ پر تھپڑ مار کر۔ یہ تو شکر کرو میرا جو آج تک کبھی اس گھر کی بات باہر نہیں کی، صرف دلاور کی عزت کی خاطر، ورنہ تم ماں بیٹیوں پر تو لوگ تھو تھو کرتے پھرے۔ جن کرتوتوں کی وجہ سے تیری پہلی بیٹی ماری گئی ہے، شکر کر کہ میرے ہیرے جیسے بھائی نے تیری اس لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، ورنہ کون اپنائے گا اسے، اپنے گھر کی بہو بنائے گا۔ لیکن اماں، میری ایک بات کان کھول کر سن لے، اگر اس معروف نے میرے بھائی سے شادی نہ کی تو انجام زنیرہ سے بدتر کرواؤں گی۔ مسرت جو ماں تھی، ان کا کلیجہ کٹ سا گیا۔ وہ بولی، سمینہ، تو بھی ماں بننے والی ہے، اتنی حقارت غرور اچھی بات نہیں۔ سمینہ بولی، یہ صحیح ہے، اس گھر میں ایک تو نہ مرتی ہے نہ جان چھوڑتی ہے، اوپر سے ہر وقت بد دعائیں دیتی ہو۔ وہ پاؤں پٹختی کمرے میں چلی گئی۔ جب گھر میں آفرین آئی، ہاتھ میں مٹھائی پکڑے سلام کیا۔ آفرین جو معروف کی پکی دوست تھی، زنیرہ کے بعد آفرین ہی تھی جس نے اسے کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ مسرت بیگم جلدی سے آنکھوں کے آنسو صاف کرتی بولی، آؤ بیٹا آفرین، اور یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ آفرین بولی، خالہ، بھائی ایس ایچ او بن گیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو دینے آئی ہوں۔ مسرت بیگم ڈھیروں دعائیں دیتی بولی، جاؤ، معروف کمرے میں ہے۔ آفرین معروف کے پاس گئی اور بولی، کیا بات ہے معروف، کیا دلاور بھائی نے کچھ کہا ہے؟ وہ بولی، نہیں آفرین، بس سوچ رہی ہوں، کیا یہ دکھ کبھی کم نہیں ہو سکتے؟ اگر دکھ کم نہیں ہو سکتے تو پھر یہ زندگی ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ آفرین سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، وہ بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ آفرین بولی، یہ سمینہ بھابھی نظر نہیں آ رہی، جلدی بتاؤ معروف، پھر میں نے بھی تمہیں ایک خوشی کی خبر دینی ہے۔ معروف بولی، چھوڑو آفرین، خوشیاں ہم سے اسی دن روٹھ گئی تھیں جس دن زنیرہ کا جنازہ اس گھر سے اٹھا تھا۔ آفرین اسے ساتھ لگا کر پیار کرنے لگی۔ جب معروف بولی، سمینہ بھابھی میرا رشتہ اپنے بھائی سے کرنا چاہتی ہے اور بدلے میں وہ اپنی بہن سفیان کے لیے لائیں گے۔ مجھے سفیان اور لاریب پر اعتراض نہیں، بس مجھے اس وحشی جانور سے نفرت ہے، اور سمینہ بھابھی کی عادت سے تو تم واقف ہو۔ آفرین مسکرائی تو معروف حیرانی سے بولی، میں ادھر پریشان ہوں اور تم مسکرا رہی ہو؟ آفرین بولی، کیونکہ اس مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے۔ معروف جھٹ سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور بولی، کیا حل؟ جلدی بتاؤ، کیونکہ میں اس وحشی سے جان چھڑانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ آفرین بولی، مٹھائی لائی تھی، ارباز بھائی ایس ایچ او بن گئے۔ معروف نے نارمل سے انداز میں مبارکباد دی۔ آفرین بولی، معروف، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ معروف بولی، بولو۔ تو آفرین کہنے لگی، ارباز بھائی تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور آج انہوں نے مجھے خاص تاکید کی ہے کہ میں ان کا پیغام تم تک پہنچاؤں۔ دیکھو معروف، ارباز بھائی کو تم اچھے سے جانتی ہو، وہ دل کے بہت اچھے ہیں، اور یہی صحیح وقت ہے، اگر ذرا سی دیر کی تو وہ خاور جو خود دلاور بھائی سے تمہارا ہاتھ مانگ لے گا، پھر تم کیا کرو گی؟ معروف جو ایک پل کو زنیرہ کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس کی پسند کا جان کر لالا نے اس کا کیا حال کیا تھا،
مگر دوسری طرف وہ خاور جس کی شکل دیکھنا بھی اسے گوارا نہ تھا۔ ماروخ چپ سی ہو گئی اور رونے لگی۔ آفرین بولی، ماروخ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں تم پر کوئی پریشر نہیں ڈال رہی، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ ماروخ طنزیہ سا مسکرائی اور بولی، ہمارے یہاں دوسرے کی چاہت نہیں بلکہ غیرت کو دیکھا جاتا ہے۔ ماروخ نے آج تک زنیرہ کی موت کی وجہ آفرین کو نہیں بتائی تھی۔ آفرین بولی، میں سمجھی نہیں۔ دیکھو ابھی ہم اکیلی ہیں، ماروخ کھل کر بات کرو۔ ماروخ بولی، آفرین، زنیرہ کی موت حادثاتی طور پر نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات سنتے ہی آفرین چونک گئی اور بولی، تو پھر کیسے؟ کیا ہوا تھا؟ اور آج تک تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ ماروخ جو اپنے آنسو حلق میں اتارتی بولی، کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی وہ منظر بیان کرنے کی۔ ماروخ نے اسے بتایا کہ دلاور بھائی نے زنیرہ کو زندہ جلا دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ خالہ کا بیٹا عمران اسے پسند کرتا تھا۔ اس نے رشتہ بھیجا تو دلاور لالا نے انکار کر دیا، پھر کسی بڈھے سے زنیرہ کا نکاح کرنے لگے تھے۔ جب اماں نے اسے دلاور بھائی سے چوری عمران کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے کر اسے گھر سے بھیج دیا۔ نکاح کرنے سے پہلے بھی وہ بہت بری طرح اسے مار چکے تھے، مگر اس دفعہ وہ ہر حد پار کر گئے۔ وہ زنیرہ کو بہلا پھسلا کر واپس لے آئے اور گھر آ کر زنیرہ پر پیٹرول چھڑک کر اسے زندہ میری آنکھوں کے سامنے جلایا اور میں کچھ نہ کر سکی۔ آفرین جو بت سی بن گئی اور چپ کر کے ماروخ کی بات سن رہی تھی۔ آفرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماروخ بولی، آفرین، میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے بھائیوں کو ان کے انجام تک پہنچانا، کیونکہ سفیان چاہتا تو زنیرہ باجی کی جان بچ جاتی، مگر وہ بھی ان کی طرح ہی ہے۔ اب سفیان جو سمینہ بھابھی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر میں خاور سے شادی سے انکار کرتی ہوں تو وہ لوگ لاریب کی شادی سفیان سے نہیں کریں گے۔ اس لیے اب سفیان جو پاگل ہوا پھرتا ہے، اور اسے اگر میری جان لینی بھی پڑی تو وہ لے لے گا، مگر مجھے مرنے سے اب ڈر نہیں لگتا۔ بس میں ان جیسے بے غیرت مردوں کو ان کے انجام تک پہنچائے بغیر مرنا نہیں چاہتی۔ آفرین بولی، کیا میں یہ سب ارباز بھائی کو بتاؤں؟ وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے، اور اگر تم دونوں کی شادی ہو جائے تو تمہارے لیے یہ سب آسان ہو جائے گا۔ آفرین بولی، ماروخ، کیا ہم رشتہ لے کر آئیں تمہارے گھر؟ ماروخ جس کے پاس کوئی آپشن نہ تھا، وہ بولی، دیکھو آفرین، آپ اپنی طرف سے رشتہ لانا، یہ ذکر نہیں کرنا کہ میں جانتی ہوں۔ آفرین بولی، سب سمجھ گئی ہوں، جتنا ہو سکا میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ شام کو دلاور گھر تھا جب آفرین کی ماں اور والد ان کے گھر آئے۔ دلاور بھی گھر ہی تھا، مگر ابھی وہ اس بات سے انجان تھا کہ سمینہ کا بھائی ماروخ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دلاور حیران بھی ہوا کہ آخر یہ لوگ اس طرح ہمارے گھر کیوں آئے ہیں۔ ممتاز بیگم بولی، مسرت بہن، ہم آنا تو پہلے ہی چاہتے تھے اس سلسلے میں، مگر زنیرہ بیٹی کا غم تازہ تھا، اس لیے ہم انتظار میں رہے۔ کچھ تو دلاور سمجھ چکا تھا۔ وہ بولے، خیر سے اب تو ارباز SHO بن گیا ہے، ہم ماروخ کا ہاتھ اپنی ارباز کے لیے مانگتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے، گھر کی بچیوں کی طرح ہے، بہت نیک اور سمجھدار ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ آج وہی سوال دلاور نے دوبارہ دہرایا کہ کیا ماروخ کو اپنی بہو بنانا آپ کی خواہش ہے یا آپ کے بیٹے کی؟ تو ممتاز بیگم بولی، خواہش تو میری ہے، آپ اگر ہاں کر دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے کو اپنے والدین کا فیصلہ قبول ہوگا۔ آفرین جس نے اپنے والدین کو سب کچھ اچھی طرح سمجھا کر بھیجا تھا۔ دلاور نے کچھ دیر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بولا، جی خالہ، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ والدین کے فیصلوں پر بچے سر جھکا دیں، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ سفیان کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر وہ دلاور کے فیصلے پر بولنے کی جرت نہ کر سکا۔ ماروخ کوئی محبت نہیں کرتی تھی ارباز سے، وہ تو بس خاور سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ خیر اب وہ کافی مطمئن سی بھی ہو گئی۔
رات کو دونوں ماں بیٹی اپنے کمرے میں اکیلی تھی جب مسرت بیگم بیٹی کو ساتھ لگائے پیار کر کے رونے لگی اور ڈھیروں دعائیں اسے دے رہی تھی کہ معروف، اللہ اس رشتے کو کامیاب کرے اور تمہاری جان اس گھر سے چھوٹ جائے۔ معروف جس نے شادی بس اس لیے کرنی تھی تاکہ وہ اس گھر سے نکل سکے اور پھر دلاور کو سزا دلوائے۔ اسی ہفتے کو نکاح بس سادگی سے کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ارباز نکاح سے پہلے ایک بار معروف سے ملنا چاہتا تھا۔ جب اس نے اپنی اماں سے کہا کہ آپ معروف کے گھر والوں سے اجازت لیں کہ ہم نکاح کا جوڑا معروف کی پسند کا لینا چاہتے ہیں، اس لیے اسے وہ شاپنگ پر ساتھ بھیج دیں۔ ممتاز بیگم اور آفرین شام کو آئیں اور دعا سلام کے بعد معروف کو آواز دی، جو دلاور کی موجودگی میں بالکل سہمی سی باہر آئی اور آ کر سلام کیا۔ ممتاز بیگم بولی، معروف اتنا ڈر کیوں رہی ہو بیٹا؟ معروف نے ایک نظر دلاور کی طرف دیکھا اور خاموشی سے وہاں بیٹھ گئے۔ ممتاز بیگم بولی، مسرت بہن، ہم آپ سے ایک درخواست کرنے آئے ہیں کہ شادی کا جوڑا معروف اپنی پسند کا لے لے، اس لیے آپ اسے شاپنگ پر ساتھ بھیج دیں۔ میں اور آفرین ہی ہوں گے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ مسرت بیگم بولتی، دلاور بولا، خالہ معاف کرنا مگر مجھے ایسی باتیں پسند نہیں۔ آپ اپنی مرضی کا لوہا یا سونا جو مرضی خریدیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ رہی بات ساتھ جانے کی تو 2 دنوں کی تو بات ہے، نکاح ہو جائے تو ساری عمر آپ کے گھر ہی رہے گی وہ۔ ممتاز بیگم اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر دلاور کی باتوں پر خاموش رہی اور مسکرا کر بولی، جیسے آپ کی خوشی۔ وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے تو دلاور بولا، اماں، اگر ان لوگوں کا یوں آنا جانا لگا رہا تو شاید یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ ادھر ارباز کی بے چینیاں عروج پر تھی کہ ایک بار وہ معروف سے ملے۔ خیر، آج وہ دن بھی آ گیا جب معروف دلہن بنی بیٹھی تھی اور ثمینہ جس کے دل پر چھریوں کے وار چل رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی بیوی بنائے گی اسے اور ساری زندگی اس کا جینا حرام کر کے رکھے گی، مگر وہ کہتے ہیں نا، جب اللہ ساتھ دے تب کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج ارباز جو دلہا بنا چند لوگوں کے ساتھ معروف کے گھر آیا تھا۔ ممتاز بیگم بولی، بھئی ہماری بیٹی کو باہر لاؤ تاکہ دونوں کو ساتھ بٹھایا جائے، مگر دلاور کے انکار پر وہ لوگ اپنا کوئی ارمان پورا نہ کر سکے۔ نکاح خواہ آیا تو نکاح کیا ایجاب و قبول ہوا۔ آفرین کمرے میں گئی اور بولی، ارے واہ مسز ارباز، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، دیکھا نا پھر بنا لیا نا اپنی بھابھی تمہیں۔ مگر معروف جو دوسری طرف منہ کر کے بیٹھے رو رہی تھی، جب آفرین نے دیکھا تو بولی، کیا ہوا معروف؟ وہ بولی، مجھے ہر طرف زنیرہ باجی نظر آتی ہے، یہ کمرہ، ہماری یادیں، ہمارا بچپن، سب کچھ آج ختم ہو گیا۔ میری ماں نہ ہوتی اس گھر میں تو میں کبھی دوبارہ ادھر قدم بھی نہ رکھتی۔ آفرین اسے ساتھ لگا کر بولی، کوئی بات نہیں معروف، اللہ پر چھوڑ دو۔ ماں کمرے میں آئی اور معروف کو پیار کیا اور بولی، بیٹا شکر ہے اللہ کا، میری ایک بیٹی کی زندگی تو خراب ہونے سے بچ گئی، ورنہ تیری یہ ماں کچھ نہ کر پاتی، جیسے میں زنیرہ کے لیے کچھ نہ کر پائی۔ معروف ماں کے گلے ملی اور تھوڑی ہی دیر میں رخصتی ہو گئی۔ اللہ اللہ کر کے یہ نکاح ہوا تھا۔ گھر سے نکلے تو ارباز نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ جو ایک SHO تھا، مگر اپنی محبت کو پانے کے لیے اسے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اپنے گھر جا کر ان لوگوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ رات کو ارباز کمرے میں آیا اور سامنے بیٹھا معروف کو دیکھتا رہا۔ بولا، معروف، آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے میں نے کتنا صبر کیا، کتنا انتظار کیا، اور شاید ہم کبھی ایک نہ ہو سکتے اگر آپ نے اپنے گھر کے ماحول اپنے دلاور بھائی کا نہ بتایا ہوتا۔ معروف، آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بہن کے قاتل کو انجام تک پہنچانے میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ معروف روتے ہوئے بولی، جب تک دلاور جیسا بھائی میرے سامنے تڑپ کر مر نہیں جاتا، میرے لیے زندگی کی ہر خوشی حرام ہے۔ وقت گزرتا رہا اور ثمینہ نے
ایک بیٹی کو جنم دیا جس پر دلاور ایسے تھا کہ وہ ابھی معصوم بیٹی کی جان لے لے گا۔ وہ سمینہ پر برس پڑا۔ جب پولیس گھر آئی، دلاور بڑا معصوم بن کر پوچھنے لگا کہ آپ یہاں کس لیے؟ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر دلاور کو گرفتاری وارنٹ دکھائے اور بولا، آپ ہی دلاور ہیں جنہوں نے اپنی بہن کو زندہ جلا کر مارا تھا۔ دلاور کے تو رنگ ہی اڑ گئے کہ اتنے عرصے بعد یہ سب کون کروا سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں عمران آیا کہ یہ سب اسی نے کروایا ہوگا۔ دلاور ہڑبڑا کر بولا، انسپکٹر صاحب، وہ ایک حادثہ ہوا تھا۔ انسپکٹر بولا، جناب ساتھ چلو، ایک رات جیل میں گزری تو سب اگل دو گے۔ ماں جو سامنے کھڑی پرسکون سے چہرے کے ساتھ سب دیکھ رہی تھی۔ سفیان جو گھر سے جانے لگا تو انسپکٹر نے کہا، تم بھی ساتھ چلو۔ دونوں کو ہتھکڑیاں لگا چکے تھے۔ سمینہ نے واویلا مچا دیا اور بولی، آپ ماروخ کے شوہر کو کال کرو، وہ آپ کی ضرور کچھ مدد کرے گا۔ پولیس ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ رات کو پولیس اسٹیشن پر جب ارباز کو دیکھا تو ایک دم سلاخوں کو پکڑے ارباز بولا، میری مدد کرو، یہ لوگ میری بات پر یقین نہیں کر رہے۔ میری بہن کی موت ایک حادثہ تھی، میرا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں، اور میں اپنی بہن کو کیوں ماروں گا؟ اگلے دن تو اس کا نکاح تھا۔ ارباز بولا، دلاور خان، آپ کے خلاف گواہ اور ثبوت ٹھوس ہیں۔ میں اپنی نوکری پوری ایمانداری سے کرتا ہوں۔ اگر جرم میرا باپ بھی کرے تو میں سزا دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کل عدالت میں تمہیں پیش کیا جائے گا۔ جرم ثابت ہونے پر سزا تو ملے گی، شاید فوری پھانسی۔ دلاور اور سفیان کے پسینے چھوٹ گئے کہ یوں اچانک یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ گھر سے بھی کوئی پیچھے نہ آیا۔ اگلے روز عدالت کا وقت ہوا تو دونوں کو کٹہرے میں لایا گیا۔ دلاور اور سفیان کی طرف سے کوئی وکیل نہ تھا۔ سمینہ اور اس کی ماں بھی موجود تھی۔ جج بولا، تو دلاور خان، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے اپنی معصوم بہن کا قتل کیا ہے۔ آپ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دلاور ہڑبڑا کر بولا، جج صاحب، یہ الزام ہے مجھ پر۔ میں نے ہمیشہ اپنی بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالا ہے، اور اگلے دن تو اس کی شادی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے، مگر وہ رات کو چائے بنا رہی تھی کہ جب سلنڈر پھٹ گیا۔ جج بولا، تو باقی سب کہاں تھے؟ دلاور بولا، آگ اتنی تھی کہ ہم اسے بچا نہیں سکے۔ جج بولا، ہمارے پاس چشمدید گواہ موجود ہیں۔ دلاور ہکا بکا رہ گیا جب سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ماروخ کھڑی تھی۔ ساتھ عمران بھی تھا، ہاتھ میں نکاح نامہ لیے۔ ماروخ جو ہر وقت دلاور کے سامنے ڈری سہمی رہتی تھی، مگر آج اسے کسی بات کا کوئی ڈر نہ تھا، وہ آزاد تھی۔ ماروخ گرجدار آواز سے بولی، جج صاحب، یہ کیا جانے بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ جو اپنی سگی بیٹی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے چکا ہے، وہ کسی اور کی بیٹی کو کیا پیار سے پالے گا؟ دلاور جو اس طرح ماروخ کو آنکھیں نکال کر دیکھتا تھا کہ جیسے اس کا نظروں سے ہی قتل کر دے گا۔ ماروخ بپھری ہوئی شیرنی کی مانند بول رہی تھی۔ جج بولا، مس ماروخ، آپ آنکھوں دیکھا حال بتائیں۔ ماروخ نے سب منظر بیان کیا اور عمران نے نکاح نامہ پیش کر دیا کہ یہ ہے ثبوت، جس تاریخ کو نکاح ہوا اس دن یہ دلاور اپنی 2 کوڑی کی عزت کو بچانے کے بہانے اس معصوم کو اپنے ساتھ لے گیا اور گھر جا کر اسے زندہ جلایا۔ اس کا یہ بھائی سفیان جو چاہتا تو روک سکتا تھا، بچا سکتا تھا، مگر اس نے بھی اسی کا ساتھ دیا، اور زنیرہ جو تڑپ تڑپ کر جان کی بازی ہار گئی۔ اگلے دن ان لوگوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ حادثہ ہوا۔ دلاور بولنے لگا جب اس کی بوڑھی ماں بھری عدالت میں بولی کہ جج صاحب، جن لوگوں کے سامنے اس نے اپنی ناک اونچی کرنے کی خاطر بلا وجہ میری بیٹی کو جلا کر مارا، اس کی چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں، تو میں ان دونوں کی ماں مگر آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ان کو سزا سرعام چوراہے پر دی جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ماں کا بیان سننے کے بعد جج بولا، تمام گواہوں اور ثبوتوں کے پیش نظر عدالت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ دلاور خان نے بنا کسی جواز کے اپنی معصوم بہن کا قتل کیا، اور اسلام میں ایک معصوم کو قتل کرنا
تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے۔ اس لیے عدالت دلاور خان اور سفیان خان کو سرعام چوراہے پر پھانسی کی سزا سناتی ہے۔ دلاور جو زندگی کی بھیک مانگنے لگا، مگر کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ پولیس کی گرفت میں پھڑپھڑا رہا تھا کہ جب ماروخ اور ارباز اس کے پاس آئے۔ ارباز بولا، میں ماروخ سے محبت کرتا تھا اور اسی لیے اس سے شادی کی۔ دلاور کے پاس سوائے برداشت کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اگلے دن سرعام چوک میں ان دونوں کو ہاتھ باندھ کر لایا گیا۔ جب دلاور بولا، اماں میں تو تیری اولاد ہوں نا، معاف کر دے، مگر آج مسرت بیگم کا دل پتھر بن گیا تھا۔ ماروخ بولی، دلاور خان، یہاں سے تو موت مل جائے گی اور چھٹکارا حاصل کر لو گے، مگر تم اپنے رب سے کیا کہو گے؟ جب میری بہن زندہ جل رہی تھی اور تمہیں خدا رسول کے واسطے دے رہی تھی، تب تمہارے دل میں رحم کیوں نہ آیا؟ تم جیسے بھائی یا بیٹے ہونے سے عورت اکیلی بہتر ہے۔ دونوں کے منہ پر کالا کپڑا ڈالا گیا اور پھانسی پر لٹکا گیا۔ مسرت بیگم جو وہیں زمین پر گر گئی، وہ ماں اجڑ چکی تھی۔ آج ماروخ ماں کو سنبھالتی انہیں گھر لے آئی۔ آج ماروخ زنیرہ کی قبر پر گئی اور قبر پر روتے ہوئے اسے سب سنا رہی تھی۔ بولی، کاش زنیرہ باجی یہ ہمت مجھ میں پہلے ہوتی تو میں آپ کو بچا سکتی۔ ارباز نے آ کر ماروخ کو ساتھ لگایا اور اسے حوصلہ دیا۔ ماروخ ارباز کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ آپ کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بے چین دل کو آج سکون مل گیا۔ تو ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔